ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ نے ہمیشہ شور شرابہ اور ہلا گلا دیکھا ہوتا ہے، لیکن اس بار آپ کا سامنا ایک خوفناک قسم کی خاموشی سے ہوتا ہے اور وہاں پر خو کا عالم ہے۔ یہی صورتحال اس دن پیزا ریسٹورانٹ کے عملے کو ملی۔ نہ مالک نظر آیا، نہ کوئی زندگی کا نشان، صرف بند دروازے اور بے جواب سوالات۔ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ یہ عجیب سی صورتحال ملازمین کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی پریشان کر دیتی ہے، جو فوری طور پر پیزا ریسٹورانٹ کے مالک کے گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں ایک مردہ جسم پڑا ہے، جس سے حالات اور سنگینی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا اور حشاش بشاش اور لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا پیزا ریسٹورانٹ کا مالک اس انجام کو کیسے پہنچا، آپ کو آج کی اس دل دہلا دینے والی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک صبح اس پیزا ریسٹورانٹ کے ملازمین نے اپنے شفٹ پر آتے ہوئے جب یہ دیکھا کہ ریسٹورانٹ بند ہے تو وہ یہ جان کے حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، جیسے اسے کھولنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں۔ عام طور پر فرنچائز کا مالک ایک جگہ کو کھولنے کے لیے موجود ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ اندر نہیں ہے، ریسٹورانٹ بند ہے۔ ملازمین صورتحال کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ کیے بغیر فوری طور پہ پولیس کو اس بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ ان کا ریسٹورانٹ بند ہے اور ان کے مالک کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی مالک نے کسی بھی ملازم کو فون کر کے کسی بھی قسم کی اطلاع دی ہے کہ ریسٹورانٹ کیوں بند رہے گا۔ وہ پولیس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے مالک سے رابطہ کریں یا ان کی تلاش کریں، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اچانک ریسٹورانٹ بند ملے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہوئے پولیس فوری طور پر ریسٹورانٹ کے مالک کے گھر جاتی ہے تاکہ اس کا سٹیٹس معلوم کیا جا سکے۔ پولیس والے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ بار بار دروازہ نوک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس کو اندر سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب موصول نہیں ہوتا۔ پھر ایک پولیس اہلکار وہاں پر لگی ہوئی کھڑکی کے ذریعے گھر کے اندر جھانکتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ فرش پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس شخص کا نام ہال تھا اور اس کی عمر 51 سال تھی۔ یہی وہ شخص تھا جو اس پیزا ریسٹورانٹ کا مالک تھا، جو کبھی بہت بزی ہوا کرتا تھا۔ ریسٹورانٹ کا مالک ایک نرم طبیعت آدمی تھا اور وہ اپنے ملازمین کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں پیش آتا تھا۔ ایک دن اس کا ایک ملازم اس کو بتاتا ہے کہ اس کی سابقہ ملازم خائرہ نام کی ایک لڑکی، وہ اپنی زندگی میں کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور وہ بہت برے وقت سے گزر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے والدین اکثر جھگڑا کرتے ہیں اور وہ علیحدگی اختیار کرنے والے ہیں۔ اس صورتحال نے سارہ کو خوفناک قسم کے مسائل سے دوچار کر دیا ہے۔ سارہ کی عمر صرف 17 سال ہے اور اس کی کہانی سننے کے بعد ہال یعنی کہ ریسٹورانٹ کے مالک نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو فون کرے گا، اور وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے الفاظ اس کے لیے کچھ تسلی کا باعث بنے۔ ہال سارہ کو فون کرتا ہے اور دوران گفتگو سارہ اس کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ وہ کن مسائل کا شکار ہے، اور وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے والدین علیحدہ ہونے والے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ان حالات سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ اس پر ہال نے اسے بتایا کہ اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ پریشان ہے تو وہ اس کے ساتھ آ کر رہ سکتی ہے، وہ اس کا خیال رکھے گا اور اس کی زندگی کو دوبارہ پٹری پر لانے میں مدد کرے گا۔ حال کی باتیں سننے کے بعد سارا اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کو اس کی فکر ہے، اور اس لیے وہ اس کو پیشکش کر رہا ہے کہ وہ اس جہنم جیسی زندگی سے نکلے۔ حال کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے سارا سیکنڈ تھاٹ لیے بغیر فوری طور پہ اپنا سامان لے کے حال کے گھر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے اس کی روم میٹ بن جاتی ہے۔ حال کے گھر میں کچھ دنوں تک تو سارا کے لیے معاملات بہت اچھے طریقے سے چل رہے تھے، کیونکہ حال اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حال کی عمر 51 سال تھی اور سارا کی عمر 17 سال تھی، تو ایک باپ بیٹی کے رشتے کے جیسے وہ دونوں رہ رہے تھے۔ سارا بھی بہت خوش تھی کہ وہ ایک جہنم جیسی زندگی سے نکل کے پرسکون ماحول میں اپنے دن گزار رہی ہے۔ حال سارا کے لیے فریج میں ہر وقت مخصوص مشروبات رکھتا، اس کو ادویات وغیرہ کا بھی بندوبست کر کے رکھا ہوا تھا اس نے، یہاں تک کہ وہ سارا کو ناک کی سرجری کے لیے $6000 ادا کرنے کی پیشکش بھی کرتا ہے، اور سارا بھی کافی عرصہ سے ایسا چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے ناک کی سرجری کروائے، اور اس کو یہ پیشکش اچھی لگی تھی۔ سارا کو حال کے گھر میں رہتے ہوئے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ سارا کو بطور باپ ڈیل کرنے والا حال ایک دن سارا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے، اور وہ ایک باپ نہیں بلکہ رومانوی انداز میں اس کو کہتا ہے کہ اب وہ 18 سال کی ہو چکی ہے تو اس کو اب زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ اس کو اس بات پہ قائل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ حال کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ سارا کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ وہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے، مگر حال مسلسل اس پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے۔ آخرکار ایک رات جب حال مایوس ہو جاتا ہے
تو وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اس کے تعلقات نہ بنائے تو وہ اسے گھر سے نکال دے گا۔ بیچاری سارا کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی، اس لیے ایک رات وہ بہت زیادہ نشہ کر لیتی ہے اور اس کو حال کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ یہ وہ رات تھی جب سارا نے اپنی ساری آزادی کھو دی تھی۔ اس رات کے بعد حال کے تیور بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب اس کے علم میں آ گیا تھا کہ سارا ٹریک پہ ہے۔ پھر وہ سارا کو الٹیمیٹم دیتا ہے کہ اگر وہ اس کے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو اسے کرایہ دینا ہوگا۔ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے کھانے، گیس، ٹیلی فون، گاڑی کی مرمت اور ہر طرح کے جو اخراجات ہیں وہ اس کو خود برداشت کرنا ہوگے، اور ابھی تک جو وہ اس پر خرچ کر چکا ہے وہ بھی وہ سارا سے واپس مانگ لیتا ہے۔ حال جانتا تھا کہ سارا کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس کے مطالبات کو مان سکے، اور اس لیے سارا کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی ماں سوائے حال کی خواہشات کو ماننے کے۔ اس لیے وہ حال کے احکامات مانتی رہی، اور انکار کے باوجود حال اپنی خواہشات کی تکمیل جاری رکھتا ہے، اور یہ معمول ہر ہفتے 3 سے 5 بار جاری رہتا ہے۔ سارا اس سے نفرت تو کرتی ہے مگر اس کے پاس کوئی اور آپشن ابھی تک نہیں ہے۔ حال اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتا، وہ اسے نیچا دکھاتا ہے، اس کے پیسوں پر قابض ہو جاتا ہے اور اس کے تنخواہ کے چیک بھی چھین لیتا ہے۔ وہ اس کو اکثر دھمکی دیتا ہے کہ اگر جو رقم اس کے ذمہ واجب الادا ہے اگر وہ اس نے ادا نہ کی تو وہ سارا کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا۔ حال کی خواہشات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھیں، اور وہ بھی ایک نوجوان لڑکی کی طرح۔ جب سارا اس کی حرکتوں سے ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان ہو رہی تھی تو پھر جس کو کہتے ہیں نا آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، سارا کی زندگی بھی ایسی ہی تھی۔ پہلے اپنے والدین کی وجہ سے پریشان تھی اور اس گھر میں وہ جہنم جیسی زندگی گزار رہی تھی، اور اب حال کے ساتھ زندگی اس کو جہنم سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ اب حال کی خواہش کا اندازہ لگائیں کہ وہ سارا کے بریسٹ امپلانٹ کے لیے اس کی سرجری کروانے کا ارادہ کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ڈاکٹر سے بھی فوری رابطہ کر لیتا ہے، مگر ڈاکٹر انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ابھی اس کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ اس کے بعد حال نے اس کے بٹ امپلانٹ کروانے کا فیصلہ کیا، جس کی قیمت تقریباً $10,000 تھی، لیکن سارا ایسا کچھ نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ صرف اور صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب اپنی زندگی کو اس جہنم سے کیسے نکالے، جبکہ حال اس طرح کی حرکتیں صرف اس لیے کر رہا تھا کہ وہ سارا کو قرض کے بوجھ تلے دبا کے رکھے اور وہ کسی صورت اس کے چنگل سے آزاد نہ ہو پائے۔ دوسری طرف نجی معاملات کو حال اپنے دوستوں کے سامنے آشکارا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ کیسے اس عمر میں وہ ایک 18 سال کی لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے اور زندگی کے ہر پہلو کو انجوائے کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ سارا کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ پنجرے میں بند جانور ہے۔ آخر وہ ایک دن ایک خرگوش خریدتی ہے اور اسے چاقو سے کاٹتی ہے تو اسے کچھ سکون نہیں ملتا، اور وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے نئے نئے طریقے تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 10 مہینے بعد سارا نے فیصلہ کیا کہ اسے اس زندگی سے نکلنا ہے۔ ایک رات وہ چپکے سے نیند کی گولیاں کچل کر حال کی بیئر میں ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ 1 گھنٹے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر سارا اس کی کلائیوں اور ٹخنوں کو باندھ دیتی ہے اور اسے ایک بڑے شکاری چاقو سے اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دیتی ہے۔ حال کو دوسرے جہان پہنچانے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد سارا خود کو ایک مکمل آزاد انسان محسوس کر رہی تھی، یعنی اسے ابھی احساس ہو رہا تھا کہ اب اس کو بلیک میل کرنے والا یا اس پر دباؤ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اس حد تک آزادی محسوس کرتی ہے کہ حال کے خون سے وہ گھر کی دیوار پہ فریڈم کا لفظ لکھتی ہے، مطلب کہ آزادی۔ اتنے بڑے وقوع کے بعد وہ حال کی کار چرا کر فلوریڈا کی طرف سفر کرتی ہے۔ سارا فلوریڈا کا سفر صرف اس لیے کرتی ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ زندگی میں آخری بار وہ سمندر کا نظارہ کرے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس واقعے کے بعد پولیس اسے تلاش کر رہی ہوگی اور وہ سمندر پہ آنے کا نظارہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آخرکار 11 دن کی کوششوں کے بعد پولیس سارا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ثبوتوں کی روشنی میں اس پہ مقدمہ چلایا جاتا ہے اور عدالت اسے حال کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کو 50 سال کی قید سنا دیتی ہے، مگر بعد ازاں چند وجوہات کی بنا پر اس کی سزا کم کر کے 25 سال کر دی جاتی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بظاہر محفوظ تعلقات کے پردے میں چھپی خطرناک حقیقتیں کتنی خوفناک ہو سکتی ہیں۔ سارا کا انتخاب شاید انتہائی اور ناگوار ہو، لیکن وہ ایک گہرے نفسیاتی جال اور زبردستی کے دائرے میں قید ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر کسی سے تعلق بنائیں تو کم از کم یہ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے والدین سے زیادہ پیار کرنے والا، آپ کی چاہت کرنے والا اور آپ کا خیال رکھنے والا
کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سارہ کو بھی چاہیے یہ تھا کہ اگر اس کے والدین علیحدگی اختیار کر رہے تھے تو ان کے ساتھ وہ رابطہ کرتی، ان کو بتاتی، ان کو مناتی تو وہ اکٹھے رہیں، اور اگر وہ پھر بھی بضد رہتے تو سارہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتی جس کے ساتھ وہ رہتی۔ اس طرح وہ بلیک میلنگ سے بھی بچ سکتی تھی اور اس کی زندگی بھی محفوظ رہتی۔